عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام. حضرت مولانا ظہیر صاحب دامت برکاتہم سے پہلے حضرت مفتی احسان اللہ شائق صاحب بات چیت فرما رہے تھے، حضرت کا تذکرہ، حضرت کے واقعات، حضرت کی باتیں سنا رہے تھے، تو اس میں کچھ اضافہ کر دیتا ہوں. بات یہ نہیں ہے کہ صرف وہ اضافہ کر دوں کہ جب حضرت کسی کی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے، ایسا جس کی داڑھی نہیں ہے تو اس کے چہرے پر سامنے والے ایسے گال پر اس کے ہاتھ پھیرتے، کہتے رکھ لو. اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے کہ جس کے چہرے پہ پھیرا اس نے ہاتھ، اس نے داڑھی رکھی. اور اکثر و بیشتر اگر اس کے بعد بیان ہو رہا ہوتا تو یہ فرما دیتے، جو بات اس واقعے سے جڑی ہوئی بات ہے، فرما دیتے کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے میں ان کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں. یعنی اگر کسی کی داڑھی نہیں ہے اور اس کا تذکرہ مجمع میں ہو گیا ہے تو مجمع میں اس کو فرمایا کرتے تھے کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں جن کی یہ داڑھی نہیں ہے، یہ بیچارے ابھی داڑھی رکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہے، میں ان کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں، قسم کھا رہے ہیں. اور پھر فرماتے ایک ہی تو عیب ہے نا، ابھی یہ داڑھی رکھنے کا یہیں پر اسی مجلس میں ارادہ کر لیں گے تو ایسا جیسے انہوں نے کبھی داڑھی منڈائی نہیں، پھر تو آگے نکل گئے. یہ بات اس میں چونکہ رہ گئی تھی تو میں نے کہا ایسا. ایک لطیف بات اور بھی فرماتے تھے، لطیف بات کہ بھائی داڑھی کیوں چاول کے دانے کے برابر بھی ایک مٹھی سے کم نہیں کرنا. ہاں، اور فرمایا تھے مٹھی بھی اپنی ہو، بچے کی نہیں ہو. کبھی فرمایا کہ مٹھی بھی اپنی ہو، نائی کی نہیں ہو. ابھی یہ بات بھی انہوں نے فرمائی تو مجھے یاد آ گیا کہ حضرت سے اس طرح بات ہوئی، حضرت سے کئی مرتبہ اس طرح کی بات ہوئی. حضرت سے عرض کیا میں نے کہ حضرت یہ چونکہ عبرت کی باتیں اس لیے حضرت میں نے کہا حضرت ان سے بیان نہیں کروایا، کہہ رہے میں خادم اچھا ہوں، خدمت کروں بس. نہیں کیوں نہیں بیان کریں، بیان کرنا چاہیے آپ کو. میں نے کہا حضرت پھر وہ بیان ختم ہوتا ہے تو لوگ آتے ہیں، پھر سلام ادھر سلام، آپ بیٹھیں، آپ بڑھیں، آپ سے ملاقات کریں، میں تو خادم ہوں، آپ سے ملاقات کریں جائیں. تو مجھے یہ بہت شہرت سے ڈر لگتا ہے. میں چاہتا ہوں جب میں یہاں آؤں نا آپ کی مجلس میں تو کسی کو پتہ نہیں چلے کہ تحسین آیا تھا. تو حضرت کا ایک مزاج تھا، حضرت کبھی فوراً نہیں ٹوکتے، فوراً نہیں چیزوں کو وہ کرتے تھے. کچھ عرصے کے بعد حضرت کی کمرے میں ہم بیٹھے تھے، میں اور حضرت اکیلے تھے. حضرت نے فرمایا یہ جو لوگ ہوتے نا، جو چاہتے ہیں کہ ان کو شہرت ملے، لوگ انہیں جانیں، بڑا آدمی، جو چاہتے ہیں کہ ان کو شہرت ملے وہ اصل میں شہرت کے بندے ہیں. مجھے یاد آ گیا کہ میں نے حضرت سے بات کی تھی. میں نے کہا اچھا اس کا مطلب میں نے حضرت سے صحیح کہا. میں خوش ہو گیا اندر سے. پھر فرمانے لگے اور جو یہ چاہتے ہیں نا کہ وہ گمنامی میں رہیں، کوئی ان کو جانے نہیں، وہ گمنامی کے بندے ہیں. اوہ ہو، ہم تو سمجھے تھے کہ ہم بہت اچھے لوگ ہیں. جو شہرت چاہتے ہیں وہ شہرت کے بندے ہیں،
جو گمنامی چاہتے ہیں وہ گمنامی کے بندے ہیں، اور جو اللہ کے بندے ہیں وہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، چاہے شہرت دے چاہے گمنام رکھے۔ ہم نے اپنے حضرت کی زندگی ایسی ہی دیکھی، ایسی ہی دیکھی۔ تواضع، اپنے آپ کو چھوٹا کرنا، اور اللہ بڑھا رہے ہیں، آگے بڑھا رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں۔ ابھی فہرست بنی تھی، یہ فہرست تھی کہ وہ فلاں فلاں بیان کریں گے، تو ہمارا نام تو نہیں تھا، ہم تو خادم ہیں۔ پھر دوسری فہرست بن گئی تو ہمارا نام تو نہیں تھا، ہم تو خادم ہیں۔ مگر پھر حضرت مفتی خالد صاحب دامت برکاتہ نے اصرار فرمایا کہ میں تھوڑی سی بات کروں، اور مجھے موضوع بھی دیا کہ آپ آج کل یہ جو گھروں میں کشاکش چلتی ہے، گھروں میں آپس میں ایک گھر میں رہتے ہوئے بددلی ہے، ایک گھر میں رہتے ہوئے جھگڑے ہیں، تھوڑی سی ان پر بات مجھے یہ حکم دے کر کے بٹھا، تو اس لیے میں ان بڑوں کے بیچ میں جو بیٹھ گیا ہوں صرف سے لیا، اور درمیان میں اس لیے ہوں کہ اگر زیادہ وقت گزر جاتا تو میں نے نیت کی تھی کہ میں گول کر جاؤں گا، لیکن یہ طرح موقع نہیں ہو رہا ہے۔ یہ البتہ خوشخبری کی بات ہے کہ مفتی خالد صاحب دامت برکاتہم جو کہ بیمار ہیں وہ تشریف لے آئے ہیں، یہاں آرام فرما رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے بعد حضرت مفتی سمیع اللہ صاحب دامت برکاتہم کا بیان ہوگا، اور پھر اس کے بعد حضرت تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم اپنے موضوع پر آ جائیں۔ جو ہمیں حکم ہوا ہے وہ یہ کہ دیکھو، اللہ پاک نے انسان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے، بالکل۔ اللہ اس عیب سے پاک ہیں۔ عیب کیا ہے؟ عیب یہ ہے کہ کوئی آدمی بیکار کام کر رہا، جس کا کوئی مقصد نہیں وہ کام کر رہا ہے، یہ تو عیب ہے نا، فالتو۔ تو اللہ تمام عیوب سے پاک ہیں، لہذا اتنا بڑا انسانوں کا جمگھٹا مجمع پیدا کیا بیکار نہیں، اللہ اس عیب سے پاک ہے۔ ایک خاص مقصد ہے، اور وہ خاص مقصد کیا ہے؟ اللہ کا بندہ بن کر دنیا میں رہنا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، دونوں ترجمہ کر لو، اس لیے کہ عبادت کے لیے پیدا کیا، یا دوسری طرح ترجمہ کر لو، بندہ بننے کے لیے پیدا کیا، بندہ۔ پھر دوسری جگہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، ارے یہ تم گمان کرتے ہو، بیکار پیدا کر دیا ہے تمہیں، بیکار پیدا کر، ہاں نہیں اللہ اب تو بیکار نہیں پیدا کیا ہے۔ وانکم الینا لا ترجعون، اور تم کو جو ہے وہ ہماری طرف نہیں لوٹایا جائے گا، اللہ کی طرف نہیں لوٹایا جائے گا، اس کی طرف نہیں لوٹایا جائے گا۔ گویا جس کام کے لیے بندہ بننے کے لیے پیدا کیا ہے اس کا حساب ہونا ہے۔ حساب کیسے؟ حساب ایسے کہ جب بندے بنے ہوئے تھے تو بندہ بننے میں تم نے ہمارے احکامات کو پورا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، اس کا حساب ہوگا۔ یہ جو آدمی کو کام ہو اگر کہ جی آپ فلانا کام آپ کو دے رہے ہیں، یہ وسائل ہیں، ان وسائل کے اندر رہ کر کے یہ چیز تیار کر لیجئے، آپ کامیاب ہو گئے، یہ بہت آسان ہے۔ لیکن مسئلہ کہاں آئے گا؟ یہ تھوڑے سے وسائل ہیں، اس میں آپ بھی کریں گے، آپ بھی، اب کیا ہوگا؟ اب مقابلہ ہوگا۔ نماز تو پڑھ لی تھی، لیکن کھانا کھانے کے وقت برتن پہ 4 آدمی تھے، تو نماز میں تو کوئی مقابلہ نہیں ہوا سوائے کہ اللہ کا حق پورا کر دو، حقوق اللہ، یہاں حقوق العباد کا مسئلہ آ گیا۔ انسان متمدن ہے، شہری ہے، وہ انسانوں کے درمیان ہے، اکیلی زندگی والا نہیں ہے۔ تو جب اکیلی زندگی والا نہیں ہے تو ایک تعلق حقوق اللہ والا، اس کو تو پورا کرنا پھر بھی آسان ہے، لیکن وہ جو حقوق العباد کا تعلق ہے، تو یہ جو الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، یہ کہہ تو نہیں مان رہے ہیں آزمائے نہیں جائیں گے، تو یہ صرف جہاد کے میدان میں تھوڑی آزمائش ہے، تو ہر گھڑی آزمایا جا رہا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے کہ نہیں ہے، ہر گھڑی آزما رہے ہیں۔
یہ میرا بندہ بن کر زندگی گزار رہا ہے یا ہمارے یا باغی بن کر زندگی گزار رہا ہے؟ میں نے بندہ کا الٹا ترجمہ باغی کر دیا، دوسرا ترجمہ یعنی الٹ ترجمہ، تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ ایک بندہ ہے، ایک باغی ہے۔ ہمارے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ مرشد عالم حضرت مولانا غلام صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے بندہ بندہ نہیں ہے تو گندا ہے۔ ہاں، بندہ اگر بندہ نہیں ہے تو گندا ہے۔ خیر، اب یہ جب چاروں طرف ہمارے لوگ ہیں تو ان میں ہے تو سب ہمارے، ہم میں آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، وہ اختلاف آگے بڑھ جاتا ہے۔ کیوں؟ ہم کبھی کبھی یہ عرض کرتے ہیں اس دنیا میں سب سے زیادہ جو ناقابل اعتبار مخلوق ہے وہ انسان ہے۔ انگریزی کا ایک جملہ کہوں، موسٹ انپریڈکٹیبل کریچر آف دا یونیورس، اس کائنات کا سب سے زیادہ، جس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیسے کرے گا، ساری زندگی اس کو کسی بات پر تیار کیجئے، 60 سال کے بعد وہ آپ کا مخالف ہو کر کے کچھ کر رہا ہوگا۔ 2 بچے جڑواں، یہ نکاح کی تقریب ہوتی ہے تو میں یہ عرض کر دیتا ہوں اس کو۔ 2 بچے جڑواں، ایک والدین کے یہاں پیدا ہوئے، ایک وقت میں ایک ہسپتال میں، ایک گھر میں پلے بڑھے، ایک اسکول یونیورسٹی کالج مدرسے میں پڑھے ہوئے، ایک معاشرے میں پلے پرورش پائے، سارا رواج مزاج ایک، سوچتے دونوں مختلف ہیں۔ ارے بھائی تم تو ماجائے ہو، سگے بھائی ہو، بھائی بہن ہو، ارے تم نے تو ایک اسکول میں ایک استاد سے پڑھا ہے، ارے تم تو ایک معاشرے میں رہے ہو۔ نہیں جی، دونوں الگ الگ سوچتے ہیں، ایک مشرق سوچتا ہے ایک مغرب سوچتا ہے کہ نہیں ایسا؟ اب ایک کہیں کا لائیے لڑکا اور ایک کہیں کا لائیے لڑکی اور کہیے کہ مل جل کے رہو، ہے کہ نہیں مختلف؟ مشکل کام، بہت مشکل کام ہے۔ تو نکاح کی تقریب تو اس میں صاف صاف کہہ دیتے ہیں اس کا ایک ہی حل اللہ نے بتایا، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ وہ جو 3 آیات نکاح کی پڑھی گئی اس میں تقویٰ تقویٰ تقویٰ، یہ سوچ کر چلو کہ یہ میری بیوی ہے لیکن اس کے ساتھ اللہ کی بندی ہے، حساب دینا ہے مجھے۔ یہ سوچ کر چلو کہ جو میرا شوہر ہے یہ میرا شوہر تو ضرور ہے لیکن یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ اس کا حساب لے گا کہ تم نے میرے بندے سے کیسا سلوک کیا تھا، بس حل ہو گیا۔ لیکن چونکہ یہ نکاح کی تقریب نہیں ہے یہ تو ہم ایک اصلاحی مجلس قائم کی گئی ہے حضرت کے مریدین متوسلین کے لیے، تو ہم ذرا اور آگے بڑھ کر بات کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ میرا جھگڑا آسٹریلیا میں اگر کوئی مسٹر پیٹر رہتے ہیں، ایسی نام فرضی نام، ان سے ہوگا؟ کیوں ہوگا؟ ہزاروں میل کے فاصلے پر، نہ سلام نہ دعا نہ میرا ان سے کوئی معاملہ۔ جھگڑا ہمیشہ اس سے ہوگا جو قریب ہوگا، اور جو جتنا قریب ہوگا اس سے جھگڑے کی اتنی زیادہ گنجائش اور امکانات ہیں۔ تو سب سے قریب کون ہے؟ ماں باپ۔ ارے تو تم اس کا بیٹا ہے نا، میں نے کہا جھگڑے کی گنجائش کہاں زیادہ ہے؟ وہ وہاں سے آیا، یہ یہاں سے آئی، اور دونوں اپنی اپنی عادتوں میں پختہ، اور اب آ کر کے ایک ساتھ مل کر کہا جا رہا ہے ایک گھر چلاؤ، بلکہ اس سے بھی بڑے ایک ایسی اولاد پیدا کرو۔ ہاں یہ بات بھی سامنے آ جائے، چلو اچھا ہوا یاد آ گیا، بھول جاؤں نہ، یاد رکھیے گا یہ بات بعد میں کرتے۔ اس واسطے چونکہ حضرت نے جس وقت یہ فرمایا، حضرت مفتی خالد صاحب دامت برکاتہم نے، تو انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مختلف جگہوں سے فون آ رہے ہیں، فلاں گھر میں جھگڑا ہے، فلاں گھر میں جھگڑا ہے، اور دیندار آدمی ہے، بیوی کو تنگ کرتا ہے۔ بلکہ ایک جملہ اگر میں ان کا نقل کر دوں ان کی اجازت کے بغیر، انہوں نے فرمایا کہ بزرگوں کے کلام میں یہ دیکھا ہے کہ جو آدمی ولایت کے راستے پر چلے اور بیوی کی حق تلفی کرے، اس کی ولایت کا راستہ روک دیا جاتا ہے۔ بہت ہم اس کو آسان لیتے ہیں، آسان نہیں ہے، بہت بڑا جواب دینا ہے خدا کے ہاں۔
شوہر کو بیوی کا جواب دینا ہے، بیوی کو شوہر کا جواب دینا ہے، یہ سوچ کر کہ چلو تھوڑا سا دبا لوں گا، یہ سوچ شوہر کہنا تھوڑا سا دبا لوں گا، اب یہ سوچتی اچھا ٹھیک ہے تھوڑا سا تنگ کر کے دیکھتی ہوں ان کو. یہ آسان ہے؟ کل خدا کے سامنے کھڑے ہو کر کا جواب دینا پڑے گا. کس بات پر تم نے اس کو ڈانٹا تھا، کس بات پر تم نے اس سے جھگڑا کیا؟ بیوی شوہر دونوں سے پوچھ جائے گا. بھائی یہ امت بنی ہے چھوٹے چھوٹے قبیلوں سے، اور یہ چھوٹے چھوٹے قبیلے بنے ہیں چھوٹے چھوٹے گھروں سے، اور گھروں کی ابتدا کس سے ہے؟ وہی میاں بیوی. اس واسطے بہت اہتمام کرنا ہوگا اس کا. تو اس لیے حضرت کے سامنے ہی میں نے تھوڑی سی بات فرما دی کہ اگر عرض کر دی کہ حضرت اگر اس طرح بات کر لوں تو میں ہاں یہ والے نقطے رکھ دو. پہلا نقطہ کیا کہ اگر میاں بیوی اپنا جھگڑا ختم کرنا چاہیں تو 50% جھگڑے صرف ایک بنیاد پر ختم ہو سکتے ہیں. 50%. 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹے آرام. وہ کیا ہے؟ میاں اور بیوی دونوں بیٹھے ہیں، جانا ہے، وہ کہے لانڈی جانا ہے، یہ کہے ٹاور جانا ہے. جھگڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جب دونوں بیٹھے تو پہلی رات کو، اور اگر نہ ہو سکا تو آگے جا کر، اور پھر بھی نہ ہو سکا تو اس سے آگے جا کر اس کو طے کیا جائے کہ ہماری منزل کیا ہے. 50% جھگڑے صرف اس سے ختم ہو جائیں گے کہ یہ طے ہو جائے کہ ہماری منزل لانڈی ہے یا ٹاور ہے. ہمارے 50% جھگڑے کیوں ہے؟ اس لیے کہ منزل کا تعین نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں یوں بننا ہے، ہمیں یوں بننا ہے، ہم نے اپنے بیٹے کو یوں بنانا ہے، ہمیں اپنے بیٹے کو یوں بنانا ہے. تو سب سے پہلی بات یہ کہ اگر دونوں اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، بڑے میٹرس، بڑے گدے، بڑا گھر، بڑی گاڑی، بڑا اے سی نہیں، سکون. بھائی ہم کسی کے ساتھ، اپنے استاذوں میں سے کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بڑی فیکٹری کا مالک، اس کو شان و شوکت، اور 5 بج گیا اٹھ رہا تھا تو اپنا بریف کیس وغیرہ اٹھا کے یوں کیا اور کہ اچھا بھائی مولانا ہم بھی چلتے ہیں اپنی جہنم کی طرف. سبحان اللہ. اتنا کچھ کس کام کا، جب وہ گھر جاتے ہوئے کہہ رہے کہ میں جہنم میں جا رہا ہوں اپنی. تو بنیادی مقصد سکون ہے نا جی. تو اگر سکون چاہے تو جتنی جلدی ہو یہ بیٹھ کر کہ سکون اللہ نے کس چیز میں رکھا ہے، اس کا پہلا ہے ایک تو یہ کہ ذکر میں رکھا ہے اپنی، ایک یہ کہ پہلا قدم یہ کہ یہ متعین کرو تاکہ ہمارے 50% جھگڑے ختم ہو جائیں کہ ہمیں جانا کہاں ہے. اور اس کا اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے ذریعے جو کچھ بتلا دیا ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری منزل اللہ کی رضا ہے، اللہ راضی ہو جائے. اب جب جھگڑا ہوگا تو ہم کیا کہیں گے؟ اچھا چلو بھائی نہ تمہاری نہ ہماری، یہ دیکھو کہ اللہ کیا کہتے ہیں اس سے. نہ میری چلے گی نہ تمہاری. دیکھو ہمارے درمیان طے ہو گیا آپس میں کہ ہماری منزل اللہ کی رضا ہے. دوسرا جھگڑے کا بہت بڑا سامان وہ یہ کہ یہ تو طے کر لیا کہ جانا ٹاور ہے دونوں کو، لیکن یہ طے نہیں ہوا کہ کون سے راستے سے جانا ہے. جی یہ بندر روڈ سے جانا ہے کہ نہیں جی نہیں ہمیں تو آئے چندری گڑھ روڈ سے جانا ہے، نہیں نہیں جی ہمیں تو کوئنز روڈ سے جانا ہے. اس کو طے کریں. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں تو ٹاور جانا ہے، تو آپ طے کر لو کون سا راستہ ہے تاکہ بقیہ جھگڑے بھی ختم ہو جائیں. تو ہمیں تو منزل کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے. اب طے کر لو کون سے راستے سے جانا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا راستہ کیا ہے؟ سنت. یہ اطمینان سے بیٹھ کر پیار سے محبت سے وقت لگا کر ایک دوسرے کو سمجھا بجھا کر اس پر لانا ہوگا. منزل بھی طے ہو جائے اور راستہ بھی طے ہو جائے.
آپ یقین کریں جس دن منزل طے کر لی 50% جھگڑے ختم، اور جس دن راستہ بھی طے کر لیا بقیہ 50%، نہیں، پھر اور جھگڑے ختم ہو جائیں گے، لیکن نفس اور شیطان لگے ہوئے ہیں۔ جب آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اور اس کو راندہ درگاہ کر دیا گیا تو اس نے قسم کھائی تھی نا کہ میں اس کو اغوا کروں گا۔ تو میرے دوستو، وہ جو دشمن ہے ہمارا، وہ ایک لمحے کو بھی غافل نہیں ہے، ہم غافل ہو گئے۔ وہ تو نشانہ لگا کر بیٹھا ہوا ہے، ذرا سا میں تھوڑا سا موقع ملے اور میں فائر کر دوں، صبح شام رات، گھنٹے میں سیکنڈ میں، ہم غافل ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ جو بقیہ جھگڑے ہیں نا، یہ غفلت والے جھگڑے ہیں۔ منزل متعین ہو گئی، راستہ متعین ہو گیا، اب جو جھگڑے آ رہے ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ غفلت والے جھگڑے ہیں۔ تو اس میں ایک دوسرے کو یاد دلانا۔ 25 منٹ ہو گئے، 25 منٹ ہو گئے، کتنے؟ 5 منٹ بعد۔ تو غفلت میں آپ اگر کسی کو، یعنی کوئی آدمی گڑبڑ کر رہا، غلط کر رہا ہے، اس وقت میں جب آپ اس کو ٹوکو گے تو بہت برا لگے گا۔ تو اگر آپ کہیں کہ یہ غفلت میں آ گیا ہے، یا بیوی غفلت میں آ گئی ہے، اب اس کو یاد دلاؤں منزل کیا تھی، راستہ کیا تھا، تو اس وقت میں نفس اور شیطان جھگڑے کو بڑھائیں گے، جھگڑے کو کم نہیں کرنے دیں گے۔ دیکھو فلاں وقت میں تو اس نے خود یہ کر لیا تھا، اب مجھے یہ یاد دلا رہا ہے کہ ہماری منزل فلاں ہے۔ جب تمہاری اماں ہمارے پاس مہمان آئی تھی تمہیں خیال نہیں آیا تھا؟ ہاں، اور جب فلاں تم کام کرو اس وقت خیال نہیں ہے، اب تم ہمارے بارے میں، ہماری باری جب آئی تو تمہیں خیال آ رہا ہے کہ ہماری منزل یہ ہے۔ بہت مشکل ہے۔ ایک طریقہ ہے اور وہ ہے نیک ماحول، مسلسل نیک ماحول میں آنے کی کوشش کرنا۔ 3 ماحول ہیں جو اس وقت ہمیں میسر ہیں۔ ایک علماء کا ماحول ہے، درس قرآن ہے، درس حدیث ہے، علماء کے بیانات ہوتے ہیں، خود بھی جانا اور گھر والوں کو بھی ساتھ لے کر جانا۔ دونوں ماحول میں رہیں گے تو غفلت کے ماحول سے باہر آئیں گے۔ اور ان علماء کے چکر میں مت پڑنا، چکر کہہ رہا ہوں، خدا نخواستہ حرام نہیں کہہ رہا ہوں، جو خود چکر میں ہے فالوور بڑھانے کے، لائک بڑھانے کے، ڈس لائک کم کرنے کے، اشارہ بہت کافی ہے۔ جو خود آ گئے تصویروں کے ساتھ، اچھا ہاں تصویر پہ یاد آیا، میں نے سوچا یہ بھی عرض کر دوں گا۔ ایک دفعہ میں نے حضرت کے سامنے، حضرت کوئی آدمی تصویر بنانے لگا، میں نے فوراً تصویر نہیں بناؤ بھائی، تو حضرت نے اپنا مائک اتارے، کہا اس مائک پہ کہو۔ تو میں نے کہا کہ بھائی تصویر مت بناؤ، ہمارے حضرت تصویر کو پسند نہیں فرماتے۔ حضرت نے مائک مجھ سے چھین لیا۔ کیوں؟ کہ میں نے حسب منشا بات نہیں کی۔ حضرت نے مائک پھر پہن لیا اور کہنے لگے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں حضرت کو تصویر پسند نہیں ہے، تصویر نامناسب ہے۔ میں کہتا ہوں میں اس تصویر کو حرام سمجھتا ہوں۔ یہ بات اس وقت ذہن میں آئی تھی کہ جب مفتی احسان اللہ صاحب اس پر بات کرے تو میں نے کہا میں یہ بھی عرض کر دوں گا، اب یاد آ گئی۔ تو علماء حقہ، ان میں جس کی صحبت میں لے جاؤ۔ دوسری صحبت اولیاء اللہ کی ہے، اللہ والے پیر مشائخ، مجلسیں ہوتی ہیں۔ اور تیسری صحبت اہل دعوت، اہل تبلیغ کی ہے، مستورات کی جماعتیں جا رہی ہیں، مستورات کے بیانات ہو رہے ہیں۔ تو اگر وقت پر غفلت سے نکالنے کی کوشش کرے گا یا کرے گی تو دونوں صورتوں میں جھگڑا بڑھانے کی شیطان نفس کی کوشش ہوگی۔ ہم اپنا معمول بنائیں کہ ہم ایسے ماحولوں میں جڑیں گے جہاں غفلت سے باہر نکالا جاتا ہے، جہاں جاتے ہیں تو آخرت یاد آتی ہے، جہاں جاتے ہیں تو اللہ یاد آتا ہے، جہاں جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو جب بار بار جانا آنا کریں گے تو انشاءاللہ غفلت کی زندگی سے باہر آئیں گے۔ یہ آخری بات عرض کروں کہ یہ جو ہمارے حضرت کا لگایا ہوا باغ ہے، تو اس لیے ہم اس حوالے سے تھوڑی سی بات یہ کر دیں کہ بھائی سب سے زیادہ انفع یعنی سب زیادہ نفع دینے والا وہ تو شیخ ہوتا ہے۔
جتنے علماء ہیں سب اچھے ہیں، سب ہمارے سروں کا تاج ہیں، سارے بزرگ ہمارے سروں کا تاج ہیں، لیکن سب سے زیادہ نفع وہ اپنے شیخ سے تھا۔ تو اس لیے شیخ سے پوچھ کے چلنا چاہیے، وہ آپ کو اور رہنمائی کر دیں گے، فلانے علماء کی مجلس، فلانی جماعت، فلانا یہ۔ بہرحال تو چونکہ تقریر کرنا تو مقصود نہیں تھا، ایک حکم تھا ہمارے لیے کہ یہ بیٹھ کر کے اس بات پر کچھ کر دو، اور حضرت نے یہ بھی ساتھ فرمایا کہ بھائی یہ ایک دفعہ نہیں، اس کو تو آپ مستقل چلائیے۔ تو انشاءاللہ جب آپ حضرات آنا جانا رکھیں گے، میں نے صبح بھی ترتیب بتا دی تھی کہ عصر کے ہفتے کا دن گزار کر اور مغرب سے یہاں ترتیب شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد رات کھانے کے بعد پھر صبح پھر ترتیب ہوتی ہے۔ قریب والے چلے جاتے ہیں، دور والے رہ جاتے ہیں، کھانا ساتھ لانا نہیں پڑتا، یہیں کھانا بنوا لیتے ہیں۔ اور صبح اتوار کی صبح مجلس ہوتی ہے بڑی، اس کے بعد اتوار کی شام کو وہاں عثمانیہ مسجد میں مغرب سے عشاء تک کو مجلس ہوتی ہے۔ پھر دعوت والوں کے کام مستقل چلتے رہتے ہیں، ہر مسجد میں اپنے اپنے ائمہ اور علماء کام کرتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان سب میں لگنے کی عافیت کے ساتھ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت مفتی